جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے لکھا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حدیث لکھی جاتی تھی، دلیل سے ثابت کریں۔ جی کیوں نہیں، حدیث تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہی لکھی جاتی تھی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں جی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں حدیث نہیں لکھی جاتی تھی، یہ تو بعد میں لکھی گئی ہے، پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے، کیا ہے، یہ فضول لوگوں کی باتیں ہیں، اور عام طور پہ یہ باتیں منکرین حدیث حضرات جو ہیں یہ وہ کرتے ہیں۔ باقی مضبوط ترین دلائل سے یہ بات ثابت ہے کہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھی جاتی تھی، جس طرح کے وہ حدیث بھی سامنے رکھ لیں کہ جس میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا تھا وہ حفظ و ضبط کے ارادے سے لکھ لیتا تھا، یعنی مجھے اس بات سے قریش کے لوگ جو تھے یعنی صحابی انہوں نے منع کیا، کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات لکھتے ہیں، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان ہیں، بشر ہیں، کبھی غصے کی حالت میں، کبھی خوشنودی والی حالت میں، تو دونوں ہی حالتوں میں آپ بات چیت کرتے ہیں، مطلب کہ آپ نہ ہر بات لکھا کریں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حدیث لکھنی چھوڑ دی، حدیث لکھنے سے بعد آ گیا، اور اس کا ذکر میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلی مبارک سے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، کہا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق، کہ آپ حدیث لکھا کریں، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے اللہ کے فضل سے، سنن نبی داود کے اندر 3646 اور سنن دارمی میں 490 نمبر پر، مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی آتی ہے، جی سند صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو ہے اور بھی کئی کتابوں میں، مثلا مسند بزار میں، اور اس کے علاوہ مسند احمد میں، پھر جامع بیان العلم بفضلہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں اور بھی کئی کتابیں ہیں جن میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے، ابو ہریرہ کا بیان 113 نمبر حدیث کے تحت دیکھ لیں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی اور صحابی نبی علیہ السلام کے پاس نہ تھی، یعنی کسی بھی صحابی رسول کے پاس میرے سے زیادہ حدیثیں نہیں تھی، بس جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں ان کے علاوہ، ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ تھی، کیونکہ وہ حدیثیں لکھا کرتے تھے، اور کہتے ہیں میں لکھتا نہیں تھا۔ تو پھر کیا پتہ چلا کہ حدیثیں تو نبی علیہ السلام کے دور میں لکھی جانے لگ گئی تھی، صحابہ لکھ رہے ہیں، ابھی بھی اگر کوئی بندہ انکار کرتا ہے تو پھر اس کی قسمت ہے، بیچارہ اپنے ہی ایمان کا ستیہ ناش کر رہا ہے۔ پھر اسی طرح یہ بھی سامنے رکھ لیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خطبہ حجۃ الوداع جو ہے وہ دیا تھا، صحیح بخاری کے اندر، مسلم شریف کے اندر اور کتابوں میں آتا ہے، ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ یمن کا ایک صحابی ابو شاہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے وہ حجۃ الوداع والا جو خطبہ تھا اس کے لکھنے کی فرمائش کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، اکتبوا لابی شاہ، کہ ابو شاہ کو لکھ دے، کیا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ تو آپ کا فرمان کیا ہے، حدیث، سنت اور دلیل صحیح بخاری کے اندر آئی ہے، حوالہ یہ 2434، صحیح مسلم میں 1355 اور بھی کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ پھر اس کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں کہ
جس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس بیماری میں جس میں وہ فوت ہوئے تھے یعنی مرض الموت میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ فرمایا تھا کہ میرے پاس لکھنے کے لیے کچھ لاؤ تاکہ میں تحریر کر دوں کہ جس کے بعد آپ نہیں بھولیں گے. یہ والی حدیث بھی سامنے رکھ لو بھائی، صحیح بخاری وغیرہ کی. تو اس لیے حدیث اللہ کے رسول کے دور میں لکھی جاتی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.